यानी कि नई जंग शुरू हो गई। अब आगे बढ़ते ہیں ہم اس کی طرف۔ 31 جولائی 1817 میں پہلا ہمالیہ مولوی احمد اللہ شاہ کی کمان میں بیلی گارڈ پر حملہ کیا۔ حملے کے روز حضرت محل کو رات بھر نیند نہیں آئی، یعنی کہ حضرت جو بیگم تھی بادشاہ کی ملکہ بیوی، تو انہیں رات بھر نہیں سوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کے لیے فوج کو بھیجے ہوئی تھی۔ حضرت محل کی بہادری اور جوش کا یہ عالم تھا کہ باوجود پردے میں رہنے میں کبھی ہاتھی کبھی گھوڑے پر نکلتی اور لڑنے والوں کی ہمت افزائی کرتی، یعنی کہ جو بھی لڑتا تھا اس کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ عالم باغ کے ماہر کے راجہ مان سنگھ کو ان کی یہاں سے جو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محل ہمیشہ سینکوں کی ہمت افزائی کرتی تھی۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے کوئی بہادری دکھاتا ہے تو اس کو کچھ انعام دے دیا۔ تو راجہ مان سنگھ جو تھے ایک جنگ میں جو تھے بہادری دکھائے تو انہوں نے اپنا دوپٹہ انعام میں دے دیا تھا۔ وہیں یہاں سے کہا جائے عالم باغ کے میلے میں راجہ مان سنگھ کو ان کی غیر معمولی شجاعت کے اعتراف کے علاوہ خلافت کے فرزند خاص کو خطاب مبعوث خاص کا اپنا دوپٹہ انعام دیا اور وعدہ کیا کہ فاتح یابی پر اس سے کہیں اور کچھ بڑھ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے تھوڑی سی بہادری دکھائی تو انہوں نے کپڑا بھی دیا، کپڑا کے ساتھ ساتھ خاص خطاب خاص مبعوث خاص دیا اور اپنا ایک دوپٹہ خاص دیا، انعام میں دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں گے تو کچھ اور بھی انعام میں دیں گے۔ میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گوالیر، جھانسی، کالپیا، آگرہ آزادی کی تحریک کے تمام بڑے مذاکر انگریزوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ یعنی کہ ان سب چیزوں پر، سب جگہوں پر ملکہ وکٹوریہ کا قبضہ پا چکی تھی۔ اب آخری فیصلہ لکھنؤ میں ہونا تھا، یعنی کہ لکھنؤ پر بھی وہ چڑھائی کرنے والی تھی جہاں 70-80 ہزار آدمی بہادری اور استقلال کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یعنی کہ 70-80 ہزار حضرت محل کے جو تھے سپاہی ماتحتی میں لکھنؤ میں تھے۔ ان کو قومی عزت کے احساس سے حضرت محل نائب السلطنت کے عالم کے نیچے شہر میں جمع کیا تھا۔ یعنی جو 70-80 ہزار سینک تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے انگریزوں سے لڑنے کے لیے۔ ان لوگوں کو قوم کی عزت کا احساس تھا، ہم نہیں لڑیں گے تو ہماری قوم پر ہنسیں گے لوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو بیٹے تھے نائب السلطنت تھے، یعنی کہ بادشاہ کے نائب تھے، ان کے جھنڈے کے نیچے شہر میں نیچے جمع تھے، نائب السلطنت تھے، قومی عزت کا احساس تھا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں جو ان لوگوں کو 70,000 آدمی کو یہ ڈٹے ہوئے تھے اس وجہ سے۔ ایسے سرفروش مجاہدوں کے مقابل انگریزوں نے جس فوج کو جمع کیا تعداد اور اہتمام میں اس کے لشکر جرار کبھی ایک محاذ پر کاجا نہ کیا گیا تھا۔ یعنی کہ لکھنؤ میں جب انگریز لڑنے کے لیے تیار جا رہے تھے تو اس وقت ایسا لشکر جرار تیار کیا تھا انگریزوں نے جو پہلے کسی جنگ میں لشکر میں تیار نہیں کیا تھا۔ بہت زیادہ بھاری تعداد میں لوگ تھے اور اتنی سامان ہتھیار، ایسا لشکر کبھی تیار نہیں ہوا تھا انگریزوں کا۔ شروع مارچ 1858 کا زمانہ حضرت محل کے لیے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا۔ 1858 میں جو وقت تھا وہ حضرت محل کے لیے بہت دشوار تھا۔ دلکشا قدم رسول، بیگم کوٹھی، سکندر باغ، موتی محل، شاہ نجف، قیصر باغ، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی سب سے زیادہ حملے کے رخ جو یعنی کہ وکٹوریہ، یہ سب سے زیادہ حملے کا رخ چولکی کی جانب ہے۔ حضرت محل کسی طرح چولکی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ حضرت محل کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جانتی تھی ملکہ وکٹوریہ جو ہے وہ سب سے پہلے چولکی پہ حملہ کرنے والی ہے، لیکن انہیں مار دیا جائے گا، لیکن وہ چولکی چھوڑنا نہیں دیتی تھی۔ ایک جگہ کا نام ہے، ان کے صلاح کاروں نے حضرت محل کے صلاح کار جو مشورہ دینے والے تھے انہوں نے مشورہ بھی دیا لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹی۔ یہی اس میں کہا جا رہا ہے ان کے صلاح کاروں نے مشورہ دیا
ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن ان کا استقال میں فرق نہ آیا، یعنی کہ ان کی ٹس سے مس نہیں ہوا فیصلے میں۔ پسپائی اور مخبری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، یعنی کہ ہر طرف خبر پھیل چکی تھی کہ وہ ہم لوگ ہار جائیں گے۔ جاسوسی کرنے والے لوگ ادھر سے ادھر کر رہے تھے اور جدید ترین اسلحہ سے لیس انگریزی فوجیں شہیدوں اور زخموں کو روناتی اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ ہتھیار سے وہ ان کے پاس تھے، انگریزوں کے پاس تھے، اور جتنے شہید تھے یعنی کہ جو مارے جا چکے تھے، جو لوگ زخمی تھے ہندوستان کے لوگ، ان سب کو روکتی ہوئی وہ لکھنؤ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت محل کو مدافعات سے روکنے کی خاطر انگریز سپہ سالار جبریل اوڈرم کی پہلی پیشکش کی تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا عہد واپس کیا جائے گا بشرطے کہ جنگ موقوف کی جائے۔ جناب عالیہ نے اوڈرم کی پیشکش کو جواب قابل بھی نہ سمجھا۔ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہ جو حضرت محل کو انگریزوں کا سپہ سالار اور جنرل ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں ماریں گے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں گے بشرطے کہ اب شجاع الدولہ جو بادشاہ کا نام ہے اس زمانے کا عہد تھا وہ ہم کو دے دیجئے، یعنی کہ وہ ہمارے قبضے میں دے دیجئے اس جگہ کو، اور جو ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ ہم سے جنگ مت کیجئے۔ لیکن حضرت محل جو تھے اس پیش کو قابل نہ سمجھا۔ اوڈم کا دوسرا صلاح نامہ جس میں واجد علی کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا بشرطے کہ پھر دوسرا ایک خط لکھا حضرت محل کو، ہم آپ کی جان بخش دیں گے، آپ ہم سے جنگ مت کیجئے۔ آپ کے جو بادشاہ تھے واجد علی، ان کی سلطنت کا کرنے میں رعایا قبضے میں تھی، ہم وہ لوٹا دیں گے، آپ ہم سے جنگ مت کیجئے، چھوڑ دیں گے۔ حضرت محل کو اس وقت ملا جب وہ اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ میں روک لینے کے لیے تھا کہ کسی مقام کا رخ نہ کریں۔ دوسرا جو خط لکھا حضرت محل کو جو ملا، یہ بھی اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کے منتشر فوجوں کو لکھنؤ سے روک لینے کے لیے کہا تھا، جو بھی بچھا رکھا ہے آپ نے وہ وہیں روک لیجئے، اسی مقام کا رخ نہ کریں، اور ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہ وظیفہ ملیں گے۔ حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب محل نے جنگ ہاری تھی، حضرت محل نے جب جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی، اپنی عارضی فردوگاہ لوندی سے انہوں نے جو بھی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرایا اور غلامی قبول کرنے کے بجائے برابر لڑتے رہنے اور بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کی ترجیح دی۔ اب انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، وہ وکٹوریہ جیت گئی جنگ۔ اب انہوں نے جو پیشکش کی کہ ہم آپ کو جگہ دیں گے، آپ کو ملکہ وکٹوریہ نے کہا جیسے آپ پہلے رہتی تھی، لیکن انہوں نے حضرت محل نے اپنی جوابی فرمانی میں اپنی پیشکش کو اپنے پاس رکھیا، ہم آپ سے جنگ لڑتے رہیں گے اور ہم آپ کی غلامی میں زندگی نہیں گزاریں گے، اور غلامی قبول کرنے کے بجائے وہ اپنی زندگی بسر کرنے کی ترجیح دیتی رہی، انہوں نے منع کر دیا۔ نومبر، اب آگے بڑھتے ہیں ہم، نومبر 1859 جو ہے اسٹوڈنٹ آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، آگے بڑھتے ہیں۔ نومبر 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد سے انگریزی چھاپانیوں پر چھاپا مار دستوں کا انتظام کرتی رہی، یعنی کہ وہ جو تھی حضرت محل کچھ فوجوں کو بھیج کر چھاپا مرواتی رہی، لیکن جب تک تحریک نے دم توڑ دیا، یعنی کہ آزادی کی جو تحریک تھی
اس میں دم نہیں رہا، لڑنے نہیں آ رہے تھے، تو دونوں ماں بیٹے جو تو برجیش قدر اور حضرت محل اپنے بچے کچے فدائیوں کے ساتھ جو کچھ نوجوان ساتھ تھے نیپال چلے گئے۔ ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں۔ اب نیپال چلے جانے کے بعد وکٹوریہ نے بہت کوشش کری کہ وہ ہندوستان آ جائیں اور وہ آ جائیں، لیکن ایک انگریز مصور جو پردیش قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا یہ پیغام دیا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد لکھنؤ جہاں رہنا چاہیں آ جائیں، لیکن جو ہے جو فوٹو کھینچنے والا تھا برجیش قدر کی فوٹو کھینچنے والا تھا وہ پیغام لے کر حضرت محل کے پاس، تو انہوں نے وکٹوریہ نے فرمایا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں لکھنؤ فیض آباد جہاں بھی رہنا چاہیں آ سکتی ہیں، وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہیں نہ خود آئیں نہ برجیش قدر کو واپس آئے، دونوں میں سے ماں بیٹا کوئی نہیں آیا۔ کٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے، جو کٹمانڈو میں جو ایک مسجد ہے وہ اسی ملکہ حضرت محل کی بنوایا تھا انہوں نے، اور یہ پردیسی ہیں تو ان کا نام پردیسی کہا گیا ہے، اور اسی میں ان کی آبدی آرام گاہ ہے۔ جب حضرت محل ختم ہو گئی انتقال فرما گئی تو اسی مسجد کے اندر انہیں نگاہ کر دیا گیا۔ ان کا جو یہ لکھا گیا ہے ان کا نام ہے مرزا کوکب قدر، جو انہوں نے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اس کے نیکسٹ اس میں کلاس میں اس کے سوال جواب اور الفاظ معنی لوں گی، اور جلدی آگے کی ملاقات ہوگی۔ چلیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ اچھے ہوں گے، میں بھی اچھی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے NCERT کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 14 لے کر آئی ہوں، حضرت محل۔ تو اسٹوڈنٹ ہم اس کو بہت اچھے سے ریڈ کریں گے، سمجھیں گے، اور اس کی سٹوری میں کیا ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پیراگراف سمجھتے ہیں۔ حضرت محل یہ ایک سٹوری ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں جس طریقے سے مردوں کا ہاتھ ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی ہاتھ ہے ہمارے ہندوستان میں۔ ہندوستانی عوام دشمن کے سامنے سر کٹا سکتی ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتی۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اب چند باتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی، وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک راجا تھا جس کا نام تھا واجد علی، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت محل۔ انگریزوں نے ہندوستان کے اس راجا کو یہ کہہ کر بادشاہ سے ہٹا دیا، راجا کی جگہ سے ہٹا دیا کہ یہ ایک جو ہے وہ عیاش ہے، اس کو ہٹا دیا۔ یہ یعنی کہ لوگوں کا خیال نہیں رکھتا، اپنی عیش پرستی کا دھیان رکھتا ہے اور عوام کا دھیان نہیں رکھتا۔ اب راجا کو اس ہٹانے کے نام سے ایک ملکہ تھی جس کا نام تھا ملکہ وکٹوریہ۔ اس نے ہندوستان کے بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے اس نے دھندار اور اس کو مراکز پر جنگ جیت کر قبضہ کرا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ لکھنؤ پر بھی قبضہ کر لے، لیکن حضرت محل جو تھی بادشاہ کی بیوی وہ لکھنؤ پہ قبضہ نہ ہو، اور جس طریقے سے بھی چاہے انگریزوں کو ہم ہندوستان سے ہٹا دیں، نکال دیں، وہ یہ چاہتی تھی حضرت ہرا کر۔ تو اس کے خلاف وہ ملکہ وکٹوریہ کے خلاف جنگ لڑنا چاہتی تھی۔ اب اسی پر ہی انہوں نے یہ کہانی لکھی گئی، آخرکار وکٹوریہ جیت گئی اور حضرت محل اور بادشاہ جو ہے وہ ہار گئے۔ اب اس کہانی کی طرف ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں گومتی کے کنارے ایک ہرا بھرا پارک ہے جسے حضرت محل پارک کہا جاتا ہے۔ یہاں سے شاعر یہ لکھتا ہے، مضمون نگار لکھتا ہے کہ لکھنؤ کے اندر ایک پارک ہے جس کا نام ہے حضرت محل۔ انگریزوں نے اس مقام کو اپنی کر کے وکٹوریہ پارک کہا تھا۔ اب انگریز کی ملکہ جو تھی وکٹوریہ، جو جنگ جیت گئی، اس نے اس پارک کا نام لکھ دیا وکٹوریہ۔ جس طرح سنگ مرمر کے نیچے نیچے اوت سلطنت کا طرف نصب لکھ دیا، اور ایک زمانے میں انگلستان کے ملکہ وکٹوریہ کا ایک حسین مجسمہ لگا ہوا تھا۔
اب اس پارک کے اندر جو ہے سنگ مرمر کے گنبد کے نیچے جو اس نے اودھ کی سلطنت کا دوہرا نسب ہے، ایک زمانے میں وکٹوریہ کا ایک حسین مجسمہ لگا ہوا تھا. یعنی کہ لکھنؤ کے اس پارک میں حضرت محل جو ابھی نام ہے اس کا اس پارک کے اندر جو ہے ایک پتھر لگا ہوا ہے. اس گنبد کے نیچے ابھی ایک اودھ کی سلطنت کا ایک نشان لگا ہوا ہے، یعنی سلطنت اودھیا کا. لیکن مضمون نگار یہ کہتا ہے ایک زمانے میں جب ملکہ وکٹوریہ جب جیت گئی تھی، اپنا بدھ اور اپنا پتھر کا فوٹو بنوا کر وہاں لگایا تھا پتھر کے نیچے. چاہیے تو یہ تھا کہ جو وکٹوریہ مجسمے کی جگہ ہندوستان کی اس اولے عزم مجسمہ کا نسب کیا جاتا جس کے نامی سے ہی ایک پارک منسوب ہے. اس وقت اس پارک کا نام حضرت محل ہے. ابھی اس وقت مضمون نگار کہتا ہے کہ مناسب یہ تھا کہ حضرت محل کا ہی اس میں پارک میں ملکہ وکٹوریہ کا بت لگا ہوا ہے، اس کی جگہ حضرت محل کا ہی پتھر بت لگایا جاتا لگ رہنا چاہیے تھا. لیکن مسلمانوں کے مذہب کی عقائد کے لحاظ کرتے ہوئے اس پرچم کے نشان کو آگے بڑھتے ہیں. اس پرچم کے سائے کا عرض ہند کی غیرت دار خاتون کی بدیسی جبرست اسپدار کا 2-2.5 برس جیداری سے مقابلے کا اور بجائے ہتھیار ڈالنے کے نیپال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں جلاوطنی کی زندگی کی ترجیح دی. لیکن ان کا پتھر کا بت جو ہے وہ بنا کر وکٹوریہ پارک میں حضرت محل میں نہیں لگایا گیا، کیونکہ مسلمانوں کے مذہب کی عقائد یہ ہے وہ عورت کو پردے میں رکھتے ہیں، تو پردے کی وجہ سے ہی ان کا فوٹو پتھر کا نہیں رکھا گیا. وہی کہہ رہا ہے وہ کہ مسلمانوں کے مذہب کے عقائد کی لحاظ کرتے ہوئے اس پرچم کے نشان کو مناسب سمجھا گیا، اور یعنی کہ ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ کا بت کو وہاں لگا کے رکھ دیا گیا. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں ملکہ وکٹوریہ کے سائے میں ہی عرض ہند کی غیرت دار حضرت محل جو تھی ودیسی جبردست کی 2.5 انگریز تھی، وہ ودیش سے آئی تھی، جنگ جیت گئی تھی اور وہ ظلم کر رہی تھی لوگوں پر آ کر. تو وہ یہی کہہ رہا ہے مضمون نگار وریدی بس 2-2.5 برس کے مقابلہ کیا. یعنی کہ حضرت محل جنگ ہارنے کے بعد بھی انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے بادشاہت میں ملکہ جو حضرت محل رہی 2.5 برس تک انہوں نے جیداری سے ظلم و ستم کا بھی مقابلہ کیا. بجائے ہتھیار ڈالنے کے انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے سامنے حضرت محل نے ہتھیار نہیں ڈالے، اور اس نے کہا تھا کہ نیپال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں وہ جلاوطنی کی زندگی میں ترجیح دی. یعنی کہ جتنی بھی اس نے لڑنے والے ہیں لوگ ہیں ہتھیار ڈال دیا تھا، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن کچھ نوجوان جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ایک گھاٹی میں چلے گئے لیکن اپنی زندگی کا بسر کی، لیکن ان کے آگے جھکے نہیں. حضرت محل کا اصلی نام جو تھا ان کا نام جو تھا حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا. وہ اس صاحب علم اور فضل تاجدار واجد علی شاہ کی ملکہ تھی جسے انگریزوں نے عیاش اور نااہل قرار دیتے ہوئے فروری 1856 یعنی کہ 1856 میں معزول کر دیا تھا. یعنی کہ حضرت محل کا اصلی نام بتایا گیا ہے محمدی بیگم. یعنی کہ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی شوہر جو تھے بادشاہ جو تھے وہ ان کی ملکہ تھی، لیکن ان کو 1856 میں عیاش ہے اور ناقاہل ہے. ان کے 14 سالے فرزند بردیش قدر کو نائب مقرر کیا گیا، یعنی کہ بادشاہ نے ان کو ہٹا دیا گیا، نائب مقرر کر دیا گیا، نائب یعنی کہ نائب بادشاہ بنا دیا گیا. واجد علی شاہ مارچ 1856 میں لندن جانے کے ارادے سے کولکتہ روانہ ہوئے. یعنی کہ بادشاہ سے جب ہٹا دیا گیا تو 1856 میں کولکتہ چلے گئے کہ وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے. انہیں یہ کسی کو بھی کیا معلوم تھا کہ ان کے رعایا کا غم غصہ سال بھر کی مدت سے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے گا، اور جس پردہ نشین بی بی اور کمسن شہزادے کو خود انگریزوں نے بے ضرور سمجھتے ہوئے آزاد چھوڑ دیا تھا
وہی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ بادشاہ منظر سمجھیے آپ اس بات کو. بادشاہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا واجد علی کو یہ کہہ کر کہ یہ عیاش ہے, یہ سمجھتا نہیں ہے عوام کو, اپنی عیش و آرام میں لگا رہتا ہے. کہ وہاں کی رعایا تھے, وہاں کے لوگ تھے, عوام تھی, تو وہ لوگ غصے ہوئے کہ ان لوگوں نے, انگریزوں نے ہٹا دیا, یہ تو بہت اچھے تھے. تو لوگوں کے اندر غصہ بھڑک گیا, وہ بہت زیادہ غصے ہو گئے. اس کے بعد میں اب سمجھیے لوگ بہت زیادہ غصے ہو گئے. اس کے بعد یہاں سے کہہ رہے ہیں, یعنی کہ اس پردہ نشی, یعنی کہ ان کی بیوی کو کہہ رہے ہیں اور ان کے پردہ نشی بیٹے کو کہہ رہے ہیں, دونوں کو انگریز کو آزاد چھوڑ دیے تھے اور ان کی رکھوالی وغیرہ نہیں کرتے تھے, نظر نہیں رکھتے تھے. اب یہ کیا کریں گے, انہوں نے, انگریزوں نے ان کے اوپر کچھ نہیں کہا کہ اب یہ کیا کریں گے, ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کیا ہو سکتا ہے. یہاں سے عوام کا غصہ, انگریزوں کو کیا پتا تھا کہ انگریزوں کو بادشاہ سے ہٹا کر واجد علی کو, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, رعایا کا غصہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے گا. کمشن شہزادہ یعنی کہ بردیش قدر کو آزاد چھوڑ دیے تھے, وہی ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے. تمام جو ان کی بیوی بچے جو تھے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے, انہیں یہ نہیں پتا تھا. آگے دیکھتے ہیں آپ. 10 مئی 1800, اس کے بعد کیا ہوا, 10 مئی 1857 کو میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا. بغاوت کا مطلب ہے جھنڈا, بغاوت کا جھنڈا شروع کر دیا 10 مئی کو. دیکھتے ہی دیکھتے ساری شمالی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی. یعنی کہ سب لوگ کہنے لگے کہ سبھی عوام جو کہنے لگے ہندوستان سے انگریزوں کو نکال دیا جائے. دلی کے بہادر شاہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور اویدھ کے بیگم حضرت محل ایسے اخشاش تھے جنہوں نے ان سپاہیوں کو سربراہی کی. ملک بھر میں جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے. یعنی کہ اب جو جنگ شروع کریے تو ان کے کوئی کمانڈر ہونے چاہیے, اور جو سینک جا رہے تھے کمانڈر ہی جو, وہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی, اوودھ کی بیگم حضرت محل کے ہاتھ میں سربراہی میں کمانڈر کا کام سنبھالنے کا انہیں دے دیا, اور ملک بھر میں شعلے بھڑکنے لگے. یعنی کہ ہر طرف جنگ چھڑ گئی ہندوستان میں. مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ انگریز ہندوستان سے نکالے جائیں, اور اسی لیے اس تحریر کی بغاوت یا قدر کا کہنا صحیح نہیں ہے. یعنی اس کو سمجھیے اب آپ, کہ اس لائن کو سمجھیے. پہلے زمانے میں بادشاہت ہوا کرتی تھی, اگر بادشاہ کے خلاف اگر کوئی آدمی کچھ بھی کرتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ ملک کا باغی ہے. جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی قانون کی مخالفت کیجئے تو پروٹیسٹ ہو جائے کہ آپ باغی کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. تو انگریزوں جو بادشاہ بنایا تھا اس کے خلاف جب ہندوستانی عوام نے جنگ چھیڑی تو کہنا یہ تو چاہیے تھا کہ ہندوستانی بغاوت کر رہے ہیں ہندوستانی لوگ, لیکن اس تحریر کو بغاوت اور غدر کہنا نہیں صحیح ہوگا, کیونکہ انگریزوں سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے ہندوستانی جنگ لڑ رہے تھے. بغاوت نہیں کہا جائے گا, برطانوی سامراج سے ٹکر لینے کی پہلی کوشش تھی یہ کہا جائے. عام طور سے اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آگے دیکھیں, حضرت محل ان سپاہیوں سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھی. ان سپاہیوں سے, ان سے نہیں, ان سپاہیوں سے وہ پردے میں تھی. یعنی کہ جب سینک لوگوں سے سپاہی سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے, حضرت محل کی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھی. سپاہیوں کا اصرار تھا کہ جب حضرت محل اپنے اکلوتے بچے برچیز قدر کی تخت نشینی پر رضامند ہو جائیں تو حضرت محل سینک اور سپاہی ملے تو انہوں نے اصرار کیا کہ خوشامد کی کہ آپ اپنے بیٹے بادشاہ بنا دیجئے ہمارا. بہت کوشش کے بعد وہ مان گئی, تیار ہو گئی, تو بادشاہ بنا دی. 5 جولائی 1857 کو برجیز قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی. 5 جولائی کو انہوں نے اپنے برجیش کو بادشاہ بنا دیا گیا, اور ان کی ماں راج ماتا اور جناب عالیہ کہیں جانے لگی. یعنی کہ حضرت محل کو کہیں راجا ماتا اور جناب عالیہ کہنے لگے لوگ.
ان کے تدبر میں جوش عمل نے آزادی کی تحریر میں ایک نئی روح پھونک دی. یعنی کہ اس کے بعد میں جو ہے بادشاہ برجیش قدر کو بادشاہ بنانے کے بعد سوچ سمجھ کر کام لیا اور وہ آزادی کی ایک تحریر کی رنگ چھیڑ دی.